میرا دیور جس لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دیتا اس کی جلدی شادی ہو جاتی۔ دور دور سے لوگ میرے دیور کے پاس اپنی بیٹیاں لے کر آتے اور دیور انہیں دعا دیتا۔ ایک دن دیور کی حقیقت جاننے کے لیے میں بھی نقاب کر کے دعا کروانے پہنچ گئی۔ دیور نے میرے سر پر بھی ہاتھ رکھ کر دعا دے دی۔ میں گھر لوٹی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میرا دیور جتنا نیک دل اور اچھا انسان تھا، میرا شوہر اتنا ہی بد دماغ اور برا آدمی تھا۔ ہر وقت لڑنا جھگڑنا مار پیٹ کرنا اس کا مشغلہ تھا۔ نہ کام کاج کرتا اور نہ ہی کوئی ڈھنگ کی بات، ہر وقت بس غصے میں ہی رہتا۔ جب تک وہ گھر سے باہر ہوتا میں سکون سے رہتی، اور جیسے ہی وہ گھر آ جاتا گھر کا سکون برباد کر دیتا۔ جوا کھیلنا میرے شوہر کی پرانی عادت تھی۔ جو کچھ بھی تھا میرے پاس میرے شوہر نے وہ بس جوئے میں لٹا دیا تھا۔ گھر کا سسٹم اب میرے دیور کی وجہ سے چل رہا تھا۔ میرا دیور نوجوان اور وجیح ہونے کے ساتھ ساتھ اس قدر نیک تھا کہ وہ جب بولتا تھا تو لوگ دم سادھے اسے سنتے رہتے تھے۔ جانے اللہ نے وہ کیسا مرد بنایا تھا جسے نہ کبھی غصہ آیا تھا اور نہ کبھی اس نے اونچی آواز میں بات کی تھی۔ عورتوں کو دیکھ کر میرا دیور نظریں جھکا لیتا۔ 5 وقت کا نمازی پرہیزی تھا۔ میں حیران ہوتی تھی کہ اتنی جوانی میں اتنی پرہیزگاری کہاں سے آئی، لیکن میرا شوہر مجھے ایسے مسائل میں الجھا کر رکھتا کہ دیور کی طرف دھیان ہی نہیں دیا جاتا تھا۔ یہ نہیں کہ میرا شوہر شروع سے ایسا تھا، ہاں البتہ شادی سے پہلے وہ ٹھیک تھا، اچھی جاب کرتا تھا، لیکن شادی کے بعد حالات بدلنے شروع ہو گئے۔ شوہر کی جاب چلی گئی اور یہاں تک کہ اسے جوئے کی لت پڑ گئی۔ یہ سب کیسے ہوا کچھ ہی پتہ نہ چلا۔ میری آنکھوں کے سامنے سب کچھ برباد ہو رہا تھا، لیکن میں کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ شوہر میری کوئی بھی بات نہیں سنتا تھا۔ جیسے ہی دیور مجھے گھر کے لیے خرچہ دے کر جاتا، شوہر آتا اور چھین کر لے جاتا۔ یہ سب اب میری برداشت سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ اس دن بھی ایک عورت آئی تھی۔ وہ دیکھنے میں تھوڑی عجیب سی تھی، موٹی سی، بدھی سی، چھوٹا قد، عجیب نین نقش۔ البتہ اس نے بہت قیمتی کپڑے پہن رکھے تھے اور وہ سونے سے لدی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر تو میں حیران رہ گئی۔ ایک لمبی گاڑی ہمارے گھر کے باہر کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے آتے ہی کہا کہ میں آستانے پر گئی تھی پر پیر جی مجھے وہاں ملے ہی نہیں، مشکل سے گھر ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک پہنچی ہوں۔ میں جان گئی تھی کہ وہ میرے دیور کو پیر کہہ رہی ہے۔ میرے دیور نے ایک چھوٹا سا آستانہ بنا رکھا تھا جہاں لوگ ان کے پاس آ کر دعا کرواتے تھے۔ میرے دیور کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ جس لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا کر دے اس کی تو فوراً ہی شادی ہو جاتی ہے، اور یہ عورت بھی کچھ ویسی ہی تھی۔ عمر 40 کے لگ بھگ تھی، کچھ دن پہلے ہی اس کی شادی ہوئی تھی۔ میں پیر جی کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی کہ ان کی وجہ سے میری شادی ہو گئی، بلکہ بہت امیر گھر میں ہوئی ہے۔ مجھے لوگ دھتکار کر چلے جاتے تھے، آج تک میں کسی کو پسند نہیں آئی تھی، پر میری شادی ایسے نوجوان سے ہوئی ہے جو بھی دیکھتا ہے منہ میں انگلی دبا لیتا ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے تجسس ہوا اور میں نے کہا کہ اپنے شوہر کی تصویر دکھانا، اور پھر اس نے جو تصویر مجھے دکھائی تو میں ساکت رہ گئی۔ وہ 20-25 سال کا نوجوان لڑکا تھا، حد سے زیادہ خوبصورت، اور اس نے اپنی بیوی کو کیسے رکھا ہوا تھا میں حیران رہ گئی تھی۔ اس عورت کی جگہ کوئی خوبصورت لڑکی ہوتی تو میں مان بھی جاتی، پر یہ عورت، اوف اللہ، کیا واقعی میرے دیور کی دعاؤں میں اتنا اثر ہے؟ میں نے پہلی بار اس رخ پر سوچا تھا۔ وہ عورت جانے سے پہلے تحفوں سے سجے تھال، زیور اور بہت سے پیسے دے کر گئی تھی۔ میری تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اتنا پیسہ تو میں نے اپنی زندگی میں آج تک نہیں دیکھا تھا۔ ایک پل کو سوچا سب چھپا دوں، لیکن پھر خیال آیا کہ یہ سب میرے پاس ہی ہوگا، دیور نے کون سا چھین لینا ہے مجھ سے، وہ ویسے بھی اللہ لوگ ہے، اسے پیسے سے کیا مطلب۔ لیکن میری بدقسمتی، ابھی میں سب سوچ ہی رہی تھی کہ میرا شوہر آ گیا۔ سونا اور پیسے دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ پھر میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی وہ جتنے پیسے جتنا سونا لے جا سکتا تھا لے گیا۔ احتجاج کرنے کی صورت میں اس نے مجھے بہت مارا تھا۔ میں بھی اپنی بے بسی پر رو رہی تھی۔ میں جانتی تھی اب میرا شوہر 3-4 دن گھر نہیں آنے والا۔ مجھے زندگی میں پہلی بار اپنے شوہر سے اتنی نفرت ہوئی تھی، میرا دل کر رہا تھا کہ اسے مار ہی ڈالوں۔ میں نے اس کے مر جانے کی بہت سی دعائیں مانگی۔ کچھ دیر بعد صبر آ ہی گیا۔ میں نے اٹھ کر باقی بچے ہوئے پیسے سنبھالے۔ جانے کیوں میرا دل اس بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا کہ یہ سب میرے دیور کی صرف دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ میں سوچنے لگ گئی کہ ایسا کیا کروں جس سے دیور کی حقیقت جان سکوں۔ چنانچہ میں نے پلان بنایا اور اگلے دن میں نقاب کر کے دیور کے آستانے پر پہنچ گئی۔ وہاں لوگوں کی بھیڑ جمع تھی۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میرا دیور اتنا مشہور تھا۔ مجھے اپنی بے خبری پر شدت سے افسوس ہوا۔
शौहर के दिए गए दुख मुझे उलझा कर रखते थे। कभी किसी से बात करने का मौका ही नहीं मिला। औरतों की एक लंबी कतार बनी हुई थी और सब बारी बारी अंदर जा रही थी। मैं भी कतार में लग गई और अपनी बारी का इंतजार करने लगी। मैंने वहां औरतों की बातें सुनी। सब कह रही थी कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि पीर जी ने किसी के लिए दुआ की हो और उसकी शादी ना हुई हो। औरत चाहे 60 साल की भी हो तो उसकी शादी हो जाती है। मैं दम साधे सब सुन रही थी। मेरे लिए ये हैरान कुन था। औरतें ये भी कह रही थी कि इतना नौजवान पीर है, कभी किसी औरत को आंख उठाकर नहीं देखा। मैं देवर की तारीफें सुन सुनकर मरूब हो रही थी। मैंने तो कभी देवर को इतनी अहमियत दी ही नहीं थी। कभी खाना दे देती और कभी बनाती ही नहीं थी। खैर, मेरी बारी आने पर मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, यूं जैसे अभी बाहर निकल आएगा। मेरी बारी आई तो मैं खामोशी से देवर के सामने जा बैठी। देवर ने चौंक कर सर उठाया। उसने मुझे देखा और मेरा सांस अटक गया। मुझे यूं लगा जैसे उसने मुझे देख लिया हो, पर वो हौले से मुस्कुराया और अपनी 4 उंगलियां मेरे सर पर रखी। आंखें बंद करके कुछ पढ़ा और फिर आंखें खोल दी। उसकी आंखें देखकर मैं डर गई। लाल सुर्ख आंखें थी वो, अजीब वहशत थी उनमें। दुआ कर दी गई थी। मैं तेजी से बाहर निकल आई। मेरा दिल अभी भी उसी रफ्तार से धड़क रहा था। मेरा प्लान कामयाब हो गया था। अब देखना था कि देवर की दुआओं में कितना असर है, क्योंकि मैं तो पहले से शादीशुदा थी और ये खेल मैंने जानबूझकर खेला था। पर वो खून जैसी आंखें, उन्हें याद करते ही मैं डर सी गई। इसी सोच में सरगर्दा में घर पहुंच चुकी थी, पर मेरे आने से पहले ही कारी वार हो चुका था। मैं अब शादीशुदा नहीं रही थी, क्योंकि मेरे शौहर की लाश सहन में पड़ी थी। घर के बाहर मोहल्ले वाले और पुलिस जमा थी। मेरी हालत ऐसी थी कि मैं होंठ भी नहीं हिला पाई। तो क्या देवर की दुआओं में इतना असर था? या खुदाया, ये सोचते ही मैं शौहर की लाश के पास गिरने वाले अंदाज में बैठ गई। मेरी आंख से एक आंसू भी नहीं निकला था। मैं तो जैसे पत्थर की हो गई थी। मेरे कानों में लोगों की आवाजें सुनाई दे रही थी कि बड़ी बुरी मौत मरा है बेचारा। पुलिस वाले कह रहे थे कि लाश की पहचान भी मुश्किल हो रही थी। लाश का चेहरा मस्क हो चुका है। किसी जानवर ने हमला किया था। जिस्म के काफी हिस्से गायब हैं। मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। मुझे वो सारी बद्दुआएं याद आ गईं जो मैंने अपने शौहर को दी थी। तो क्या वो सब कबूल हो गई थी? मेरा दिल फटने को था। ऐसा नहीं था मेरे शौहर के साथ अच्छा वक्त नहीं गुजरा था, बल्कि शादी के शुरू में हम बहुत खुश थे। मैंने एक चीख मारी और फिर मैं खूब रोई। जाने कब मेरे शौहर को दफनाया गया, कब पता नहीं चला। मुझे कोई होश नहीं रहा। अब मुझे कोई तंग करने वाला नहीं था। मैं अकेली रह गई थी। इस मुश्किल वक्त में मेरे देवर ने मुझे संभाला। पहली बार हम दोनों में इतनी बातचीत हुई थी। उसने मेरा हाथ थामते हुए कहा कि आप परेशान ना हो, भाई को ऐसे ही जाना था, वो चला गया। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं रोऊं या हंसूं। आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी सब्र आ गया। मेरी इद्दत अच्छे से गुजर गई। देवर ने मुलाजमा का इंतजाम कर दिया था। इद्दत के बाद हम दोनों में बातचीत बढ़ गई। देवर अक्सर अब रात को घर ही सोता था। वो दिन में भी घर रहता और मुझसे बातचीत करने की कोशिश करता। फिर एक दिन मोहल्ले की औरत आई। वो बूढ़ी बुजुर्ग थी। उसने मुझसे कहा कि शौहर चला गया, अब सारी जिंदगी ऐसे तो नहीं काटी जा सकती ना। तुम्हारा देवर भी कौन आ रहा है, तुम बेवा हो चुकी हो, इद्दत पूरी हो गई है, तुम दोनों निकाह कर लो। मैं उसकी बात सुनकर साकित रह गई। देवर जो किसी काम से आया था उसने भी सुन लिया। वो खामोशी से चला गया। वो बूढ़ी औरत भी चली गई, जबकि मैं गहरी सोच में डूब गई। अब बूढ़ी औरत ने बिल्कुल ठीक कहा था, पर मैं देवर पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। उसकी अपनी जिंदगी थी, वो जैसे चाहे गुजारता। शाम में मेरा देवर वापस आया तो उसने मुझसे कहा कि मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ। मैं तो अपनी जगह सुन रह गई। उसने कहा आप सोच कर जवाब दे दीजिएगा। वो चला गया और मैं साकित बैठी थी। मैं क्या सोचती? इनकार करने की तो कोई वजह थी ही नहीं। उसने खुद अपने मुंह से कहा था। मैंने भी अगले दिन हाँ कर दी। मैंने उसके चेहरे पर अजीब सी चमक और अजीब सी खुशी देखी थी। मैं बहुत हैरान हुई। अगले दिन वो निकाह के लिए ढेर सारा सामान ले आया, यूं जैसे मेरी पहली बार शादी हो रही हो। और फिर मेरे जहन में एक झमाका हुआ। तो क्या मेरे देवर की मेरे हक में की गई दुआ कबूल हो चुकी है? या खुदाया, मैं तो अपना सर थाम कर बैठ गई। अब मुझे इस शादी से ज्यादा देवर के पास जो इल्म था उसमें दिलचस्पी हो गई थी। मुझे यकीन हो गया था कि उसके दुआ करने से किसी भी लड़की की वाकई शादी हो सकती है। रात हुई। मैंने प्लान बनाया कि जान कर रहूंगी कि देवर रात में कौन सा अमल करता है जिससे वो जो चाहे हासिल कर सकता है। मैं जागती रही और फिर मैंने आहट की आवाज सुनी।
کچھ دیر بعد میں اٹھی، کمرے کی کھڑکی کو ہلکا سا کھول کر دیکھا تو اتنی شدید سردی میں بھی دیور صحن میں بیٹھا نظر آیا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ میں آہستہ سے دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ وہ صحن میں آلتی پالتی مارے بیٹھا اور اس کے آگے ایک پیالہ رکھا ہوا تھا۔ میں اس کے سر پر جا کھڑی ہوئی۔ کچھ دیر ہی گزری تھی کہ وہ خالی پیالہ کسی لال رنگ کے مایا سیال سے بھرنا شروع ہو گیا۔ یہ دیکھ کر میری آنکھیں خوف سے پھٹ گئی۔ پھر دیور نے وہ پیالہ اٹھایا اور منہ سے لگایا۔ وہ گٹا گٹ پی گیا اور جب اس نے آنکھیں کھولیں تو اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور میری خوفناک چیخ ابھری۔ اس کے بعد میں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ آنکھ کھلی تو خود کو اپنے کمرے میں پایا۔ دیور سامنے بیٹھا تھا۔ میرا جسم خوف سے کانپنے لگا۔ اتنا تو میں جان گئی تھی کہ دیور کے پاس اللہ کی کرامات نہیں بلکہ وہ کالا علم استعمال کرتا ہے۔ کون ہو تم؟ اسے دیکھتے ہی میں نے ڈر کر پوچھا۔ اس نے میری بات سنی اور ہولے سے مسکرایا۔ جو آپ کو نہیں دیکھنا چاہیے تھا وہ آپ نے دیکھ لیا، اور جو آپ میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ نظر نہیں آتا آپ کو، اس نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ جب سے آپ کو دیکھا ہے اسی دن سے آپ کی محبت میں گرفتار ہوں، لیکن جانے بھائی بیچ میں کہاں سے آ گیا۔ کالے علم مجھے شروع سے پسند تھا اور پھر آپ کو حاصل کرنے کے لیے مجھے لمبا سفر طے کرنا پڑا۔ اب دیکھیں، کل ہمارا نکاح ہے، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی بات سن کر میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ اب مجھے کچھ سمجھ آ رہا تھا۔ یقیناً اسی نے میرے شوہر کی جان لی تھی، راستے سے ہٹانے کے لیے۔ اس سے پہلے اسی نے میرے شوہر کو جان بوجھ کر جوئے پر لگایا تھا اور اسے پھر مروا بھی دیا۔ میری آنکھوں سے پٹ پٹ آنسو بہنے لگے۔ کتنا معصوم دکھنے والا شخص کس قدر ظالم تھا یہ مجھے آج پتا چلا تھا۔ میں کسی ایسے شخص سے شادی نہیں کر سکتی تھی جو ایک قاتل بھی تھا۔ میں بھاگنا چاہتی تھی لیکن اس نے مجھے کمرے میں بند کر دیا اور چلا گیا۔ وقت گزرتا گیا اور میں روتی رہی۔ رات کے پچھلے پہر دروازے پر آہٹ ابھری اور کسی نے دروازہ کھولا۔ میں ڈر کر سیدھی ہو گئی۔ پھر کوئی دروازہ کھول کر اندر آیا۔ اسے دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے ابل پڑیں۔ وہ میرا شوہر تھا اور اس نے منہ پر انگلی رکھ کر مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ پہلے تو مجھے یقین ہی نہیں آیا۔ پھر شوہر نے بتایا کہ اس دن اگر وہ چور اسے نہ لوٹتا تو آج وہ زندہ نہ ہوتا۔ یعنی اس دن جو مرا تھا وہ میرا شوہر نہیں، کوئی چور تھا۔ اور پھر میرا شوہر مجھ سے وہ جادو ہٹ گیا کیونکہ دیور کے نزدیک شوہر مر چکا تھا۔ پھر شوہر نے سوچنا سمجھنا شروع کیا تو انہیں پتا چلا کہ یہ دیور کا کیا دھرا ہے۔ شوہر نے اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کر لیے تھے۔ بس ابھی فجر ہونے والی تھی۔ اس وقت کالا علم کمزور پڑ جاتا ہے، پولیس آتی ہی ہوگی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر کچھ دیر بعد پولیس کے سائرن کی آواز ابھری۔ دیور نے مقابلہ کیا تو مارا گیا۔ وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔ میں خوب روئی اور اللہ کا شکر ادا کیا جس نے مجھے اور میرے شوہر کو بچا لیا تھا۔ بے شک آنے والی زندگی خوشگوار تھی۔